بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ بات ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہماری زندگی کے جملہ امور سارے کام کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا کام کسی سے کرانا چاہتا ہے تو اس کی بطور خاص تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی بطور خاص حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کا بطور خاص انتخاب بھی کرتا ہے. اس کائنات کے اندر سب سے بڑا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی سہاروں سے بالکل ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے یکدم ان سے محروم کر دیا. ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ کا والد محترم فوت ہو گیا ہے. بہت بڑا سہارا ہوتا ہے والد کا سہارا. پھر آپ ابھی 6-7 سال کے ہیں یا تو 6-7 مہینے کے ہیں تو آپ 6-7 سال کے ہیں غالباً، تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی گئیں. پھر اللہ پاک نے آپ کو کوئی بھائی نہیں دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دادا اور آپ کا پردادا چچا یہ جتنے سہارے تھے، اب دیکھیں عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سے واپس لے لیے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے. یہ کیا تھا کہ نبی اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ کرے، کسی دوسری طرف وہ دیکھے بھی نہ. یہ تربیت تھی جو نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، میں نہیں کہتا کہ یہ نمازیں اللہ کا کام نہیں ہے، روزے اللہ کا کام نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ اللہ کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے لیکن اللہ کا اصلاً کام نہیں ہے. اللہ کا اصلاً کام اللہ کے دین کی اقامت ہے. یقین فرمائیے کہ اگر نری نماز روزے حج زکوٰۃ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، کوئی کشمکش نہ ہوتی، کوئی لڑائی نہ ہوتی، کوئی جھگڑا نہ ہوتا. نمازوں سے کسی کا کیا بگڑتا؟ نمازیں تو اس وقت جرم بنی جب آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندوں کے اوپر یہ جاگیردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے بندوں کے اوپر یہ تھانے دار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے بندوں کے اوپر یہ وڈیرا بیٹھا ہوا ہے، خدا کے بندوں کے اوپر یہ ساہوکار بیٹھا ہوا ہے. ان کے اوپر ان کا قبضہ ختم کرو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزاد کرو. جی، عبادت گاہوں میں ملا اور پیر وہاں خدا بنے بیٹھے تھے. آپ نے بولا یہ تمہارے بندے نہیں، یہ خدا کے بندے ہیں. تو جب آپ نے یہ خدائیوں کو ٹھیس پہنچائی اور ایک اللہ کے لیے آپ نے سارے بندوں کو اور ساری زمین کو وقف کرنے کا اعلان فرمایا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنگیں بھی ہوئیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر بھی لگے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے اوپر انگارے بھی بجھے، پھر سینے کے اوپر پتھر بھی رکھے گئے. یہ اللہ کا اصل کام ہے. اللہ نبیوں کو اپنے اس اصل کام کے لیے تیار کرتا ہے، ان کو منتخب کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے بڑی تقویت ملی، کیونکہ اس میں جگہ جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے اچھے اشارے تھے کہ مستقبل آپ کا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھتے کہ جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، پھر دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکال کر وہاں پہنچا دیتا ہے جو اصل جگہ ہے. تو کس طرح ہوا؟ وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا تھا، من مصر سے خریدا تھا. لامرأتہ، کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا. کیا کہنے لگا؟ نیک بخت، اکرمی مثواہ ہو، یہ حالات کا یہ غلام نہیں ہے، یہ کسی گرے پڑے خاندان کا بندہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے. اس کے چہرے کے آثار دکھا رہے ہیں کوئی شہزادہ ہے. شہزادہ گردش زمانہ کی وجہ سے یہ بیچارہ بکتا بکایا ہمارے پاس پہنچا ہے، لیکن اکرمی مثواہ ہو، اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھنا، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا. جتنی عزت تقریم اس کی ہو سکتی ہے اتنی عزت اور اس کی تقریم کرنا چاہیے. پھر وہ کہنے لگے عسیٰ ان ینفعنا، اور اس بات کا کبھی امکان ہے جس طرح اس کا چہرہ بشرا اس کی شخصیت ہے، یہ بڑا ہو کر تو ہمیں نفع دے گا، یہ تو بڑی کام کی چیز بنے گا، یہ تو لوگوں کا قائد اور لیڈر بنے گا. جس طرح اس کی شخصیت ہے، جس طرح اس کا چہرہ ہے، جس طرح اس کی پوری کی پوری وہ ہستی ہے، وہ تو صاف نظر آ رہی ہے. اور پھر کہنے لگا او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹا بھی نہیں تھا. اور یہ شخص کون تھا جو اس کو خرید کر لے آیا؟ یہ بادشاہ نہیں تھا، بلکہ بادشاہ کے دربار میں کسی بہت بڑے منصب کے اوپر فیض تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ لے گیا جس جگہ پہ جانے کی اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی.
قبائلی علاقہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا. ایک منظم حکومت صرف مصر کے اندر موجود تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے امور مملکت چلانے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہاں لے گیا؟ اس گھر لے گیا جو اس تہذیب کا، جو اس ثقافت کا ایک مرکزی یعنی نقطہ تھا یا مرکزی گھر تھا. وہاں گیا، وہاں آپ نے دیکھا کہ بڑے لوگ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح مملکت کے مسائل آتے ہیں، کس طرح بڑے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے ہیں. اس تہذیب کے اندر جتنی اچھی خوبیاں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سیکھا بھی اور اپنی شخصیت کے اندر اتارا بھی. اور اس تہذیب کے اندر جتنی برائیاں تھیں، جتنا گندا کام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اس سے بچایا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کبھی موقع دیا تو میں اس تہذیب کی ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کہاں ہوئی؟ ایک نبی کی آغوش میں ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت کی. پھر جس ماحول میں انہوں نے بچپن کے دن گزارے وہ قبائلی ماحول تھا. قبائلی علاقے میں کچھ خوبیاں بہت زبردست ہوتی ہیں. خوددار ہوتا ہے انسان، غیرت نہیں ہوتا، غیرت مند ہوتا ہے، اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے، آزاد ماحول میں وہ زندگی، یہ چیز بھی آپ کے اندر موجود ہے. اب اس مصر کی سوسائٹی کے اندر رہ کر وہاں جو خوبیاں آپ کے لیے ممکن تھی وہ بھی آپ نے اختیار کر لیں. جب آپ جوان بنے تو اس طرح خوبصورت جوان رانا تھے کہ صرف مصر میں نہیں پوری کائنات کے اندر یوسف جیسا آدمی کوئی نہیں تھا. اتنا خوبصورت، اتنا زبردست انسان. اور پھر وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا یوسف، قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا. تمکن کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کا عطا کی، قرار عطا کیا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہ چیز عطا کی جو نبیوں کو مطلوب ہوتی ہے فی الارض، زمین کے اندر. تمکن فی الارض یہ نبی کا منصب ہے. زمین کے اندر حکومت کا قیام، اللہ کی حکومت کا قیام یہ نبی کا منصب ہے اور یہ کام نبی کرتا ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم تاکہ ہم آپ کو سکھلائیں. یہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ ظاہری وجاہت اور خوبصورتی اور اندرونی خوبصورتی یہ ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے تھے اور خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا تھا. ظاہر میں بھی خوبصورت اور باطن میں بھی خوبصورت. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں حیران ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ اپنے کام کے اوپر غالب ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی سے مشورہ کرے یا کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ پڑے. یوسف کے بھائیوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہم اس کو کنویں میں دھکا دے کر جا رہے ہیں، یا مر رہا ہوگا یا گل گیا ہوگا، یا اگر کوئی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوگا، ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا گھر دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کوئی اتنا خوشحال گھرانہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا؟ ایک شہزادہ کی طرح پھر آپ نے وہاں زندگی گزاری. یہ اللہ کا کام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکومت کے قریب کر دیا. پھر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے. جو کام وہ کرنا چاہے نا وہی کام ہوتا ہے. یہی سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بالکل اسی طرح آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے. یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے مخالف ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی تمکن فی الارض نصیب ہوگا. یہ ساری آپ کی جماعت کے جو دوست تھے ان کو بھی یہی سبق پڑھایا گیا تھا. اسی سبق کی وجہ سے انہوں نے وہ شاندار جد و جہد کی جس کے نتیجے میں اسلامی انقلاب وہاں برپا ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا